جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ الرحمن محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور ہجری سن کا 1442 ہجری شروع ہونے جا رہا ہے۔ یکم المحرم ایک ایسی شخصیت کی یادگار کا دن ہے جنہیں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی۔ خلیفہ راشد، شہید محراب و منبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عمر، والد کا نام خطاب، قبیلہ قریش بنی عدی، والدہ کا نام خطمہ بنت ہشام۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ مخزوم سے تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفص، ابو الاسد اور لقب فاروق تھا۔ وہ تاریخ اسلام کی اتنی ولولہ انگیز اور ہماجر شخصیت تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اوصاف، کردار، بلند حوصلہ، شجاعت، غیر معمولی فراست اور کارناموں کو اختصار سے آپ کے سامنے بیان کرنا ممکن نہیں۔ محترم سامعین کرام، روایات ثقہ اس معروضی حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہ امام عادل، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم کو رب ذوالجلال نے یہ بارعب و جاہت، توانا حوصلہ، بے مثال معاملہ فہمی، بلند آہنگی، مضبوط قوت بازو اور ظرف نگاہی دین حق کی فصیلیں مستحکم کرنے کے لیے خصوصی طور پر عطا کی تھیں۔ اگر بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو ان سوالوں کے جواب ہمیں یک کے بعد دیگرے بعثت نبوی کے بعد شروع ہونے والے عہد رسالت سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک، پھر مکہ کے قریش مخالفین نے مشرکین کے سامنے خطاب کے لخت جگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمشیر بکف ہونے اور مدینے میں اسلام کی فلاحی ریاست معرض وجود میں لانے کے مسائل میں بھرپور کردار ادا کرنے سے مل جاتا ہے۔ اگرچہ سرکار دو عالم کے حسن انتخاب کا کمال ہے اور مشیت ازدی کی دور اندیشی اور معنی خیز حکمت عملی کا انعام بھی کہ خلیفہ راشد فاروق اعظم فخر کونین، صاحب قاب قوسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزوئے صادق قرار پائے۔ تبریک و تحسین واجب ہے عالم انسانیت پر کہ عرش اور فرش کہاں تک علوم مرتبہ ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی پسندیدگی اور مدحت کے پرچم نے لہرائے۔ انعامات الہی اور دربار رسالت سے اعزازات گویا ان کے منتظر رہتے تھے۔ چنانچہ عشر مبشرہ میں ہم ان کا اسم گرام میں موجود پاتے ہیں۔ گویا ان قابل رشک رفیع الشان 10 صحابہ کرام میں وہ بھی شامل ہیں جن کو کائنات انسانیت رب ذوالجلال کی رضا پا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی دی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھیال ددھیال دونوں طرف کے شجرے نسب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قرابت دار ہیں، اور جب شمشیر بکف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کے گھر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو مشرکین مکہ کے کذب افطرا کا طوفان اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اور تیز قدم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں باریاب ہونے کے لیے دار ارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر مشرب اسلام ہوتے ہیں اور رضا الہی کے مطابق ہر اعتبار سے دین حق کا مضبوط قلعہ بن جاتے ہیں اور اسلام کا بازو شمشیر زن کہلاتے ہیں۔
حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں کفار اور مشرکین کی نظروں کے سامنے مسلمان برملا اور بے خطر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی میں جسارت نہیں ہوتی کہ جو فرزندان توحید کل تک گھروں میں وادیوں میں چھپ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور رکوع سجود کرتے تھے انہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا جا سکے، یا کوئی مشرک سردار اور غلام تعرض کرے۔ جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر سے روایت حاصل کی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر اسلام نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب دونوں میں جسے تو زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کے ذریعہ اسلام کی دستگیری فرما۔ حالات کا رخ ایسی جہت پر تھا کہ قریش مکہ جمع ہو کر ظہور اسلام کے نتیجے میں پھیلنے والی توحید و رسالت کی روشنی کو عرب معاشرے میں روکنے کے لیے خیالی منصوبے بنا رہے تھے، حتیٰ کہ شدت غضب اور جذب عناد سے مغلوب ہو کر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک ارادے تک بات پہنچ گئی تھی۔ ادھر اپنی بہن اور بہنوں کے گھر قرآن کریم کی مکی سورہ طٰہٰ کی آیات مبارک کی تلاوت سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی دھوپ اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل گئی۔ یہ سحر خیز معجزہ نما کلام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ محمد بن سعد نے داؤد ابن حسین اور امام زہری دونوں سے یہ روایت منسوب کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو شوکت اسلام میں اضافہ کا غلغلہ عرش تک بلند ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ مسئلہ لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں کے مکینوں کو عمر کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا بڑا شدید انتظار تھا۔ یہاں اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی آفاق صداقت، تاثیر معانی، لامحدود حکمت آفرینی اور موجز نما دل میں اتر جانے والی وقیع معزت کا اندازہ بھی بخوبی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مالک و مختار اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر رسول صادق کی آرزو کس کمال حسن انتخاب سے پوری فرما دی، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین حق اسلام مل گیا، اور اسلام کو جری اور جانثار عمر سراپا اور صاف کمالات اسلام دشمنوں کے بچھائے ہوئے کانٹوں کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوا عاملہ۔ مستدرک حاکم جلد 3 فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذکور ہے۔ ان خدمات اسلام کے باعث بارگاہ نبی میں جو قرب حضرت عمر کو حاصل تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی صحابی کو نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ مستدرک حاکم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں حرب فجار اعظم سے 4 سال پہلے قبیلہ عدی کے سپہ سالار کی دختر ختمہ کے بط سے ہوئی۔ جناب عبداللہ ابن وہب نے مالک کی روایت بیان کی، ایک رات عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کے مکان میں روشنیاں سی نظر آئیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خطاب بن نفیل کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہی لڑکا عمر ابن خطاب تھا۔ یہ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل کا دورانیہ تھا۔ حیات فاروق اعظم میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ اپنے والد کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یوں چلتا ہے، خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبد بن ورط بن رزاح بن عدی بن کعب، والدہ کی جانب سے ہاشم بن المغیرہ بن عبد بن عمر بن مخدوم بن نفیل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 26 یا 27 برس کی عمر میں مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت گورے، بہت بلند قامت اور لحیم شیم نظر آنے والے شخص تھے۔ بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ کی طرح کام لے سکتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابو جاؤ الاتاردی کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قامت، جسیم، کمو، سفید فام، آنکھوں میں بے حد سرخ ڈورے پڑے ہوئے،
مونڈھوں میں آگے کی جانب خفیف سا جھکاؤ، بازو پر بالوں کی کثرت جو نقاط کے ساتھ سرخی مائل تھی، سراپا پروقار، رویہ متین، غیر ضروری حسن حسانے سے گریز فرماتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر طاقتور اور تنومند تھے، اس لیے زور آور بھی خوب ہو گئے، لیکن ہجوم کے درمیان کھڑے ہوتے یا گفتگو کرتے جاتے تو صاف نظر آ جاتے کہ وہ خطاب کے فرزند عمر آ رہے ہیں۔ آواز بھی گرجدار، لہجہ بھی پاٹدار، کبھی غصہ کا ماحول بن جائے تو ان کی شخصیت گویا اور شعلہ فشاں بن جاتے۔ انہیں پڑھنا لکھنا ان کے والد بزرگوار جناب خطاب نے بچپن ہی میں سکھا دیا تھا۔ لڑکپن میں شہ سواری اور پہلوانی کا شوق از خود ہو گیا۔ عکاس کے میلے کے دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ زرقانی میں مذکور ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی تو ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی، پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے اپنے سفر ہجرت کا برملا اعلان کیا۔ ابن اسحاق سیدنا برا ابن عاصب کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جناب مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم سب سے پہلے مدینہ پہنچے، ان کے بعد حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے۔ پھر 20 مہاجرین کا ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی مدینہ پہنچ گیا۔ اپنے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سیدنا عمر فاروق نے متعدد غزوات میں حصہ لیا۔ عہد رسالت میں ہی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دست راست اور مدینے کے قاضی بھی رہے۔ مسلمانوں کی اچھی اخلاقی تربیت کے باعث کئی ماہ کوئی مقدمہ عدالت میں نہ آتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی وفات کے بعد بار خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو سنبھالا۔ ان کا دستور حکمرانی پوری قلم روئے اسلامی کے لیے ماضی میں بھی کامیاب تھا، آج بھی قابل اعتماد ہے۔ عہد فاروقی میں اسلامی ریاست کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات کے باعث وسیع ہو گئیں۔ خلیفہ عادل 10.5 سال منصب خلافت پر رہے۔ خلیفہ عادل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10.5 سال منصب خلافت پر قائم رہے۔ 23 ہجری کے ایام آخر میں مسجد نبوی شریف میں نماز کی امامت کرتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہجری سال کی ابتدا میں اس مرد مجاہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ان کی سیرت سے واقف کرائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ سائر المسلمین فاستغفروا لذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔